اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے ترجمہ تفسیر کی ہماری کلاس چل رہی ہے، اور میں ہوں دین کا ادنا ختم علامہ محمد اقبال قادری۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ 2 اور دوسرے پارے کا ہم 8واں رکوع جو ہے اس کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں پہلی رات کے چاند کے بارے میں۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ پہلی رات کا چاند، جو بالکل بریک سے داری دار نکلتا ہے نا، 2 آنکھوں والا ہا آئے گا۔ کہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہلی رات کے چاند کے بارے میں، کہ مطلب یہ کیوں دیکھا جاتا ہے چاند؟ تو آگے ہے قل، پیارے محبوب فرمائی یا مواقیت للناس والحج۔ قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے مواقیت، یہ وقت معلوم کرنے کی علامات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے احکام، حج کرنے کے لیے ایام کی وضاحت ہے، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ بأن تأتوا البیوت، کہ تم گھروں سے او من ظہورہا، پچھلے مقام سے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من اتقا، تقوی اختیار کرنا، وأتوا البیوت، آؤ تم گھروں میں، من ابوابہا، گھروں کے دروازوں سے۔ پہلی رات کے چاند کو کیوں تلاش کیا جاتا ہے؟ سوال۔ آج سے اگر ہم پیچھے جائیں تو 30-40 سال پہلے، جب جدید میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ کے تو چاند کو تلاش کرتے تھے، اور پھر جو ہے اسی اعتبار سے پھر احکام جاری ہوتے تھے، کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو اور عید کرو۔ تو یہ بات آقا علیہ السلام کی جو ہے، یہ فرمان جو ہے، یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ جب ہم عید کریں تو اس کے لیے بھی کیا کریں؟ اب آپ سوال ایک یہاں اور بنا سکتے ہیں کہ چاند اسلامی کون کون سے احکام جو ہیں چاند پر موقوف ہیں، چاند کے نظر آنے پر موقوف ہیں، یہ چاند کی گنتی پر موقوف ہے؟ نہیں، علیحدہ بنانا ہے نا احکام چاند کے حساب سے معلوم کیے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، معلوم کیے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ جواب: بہت سارے شرعی احکام اور شرعی مسائل ایسے ہیں کہ جو کہ ہلال کے طلوع، جو کہ حلال کیا کہ بریکٹ ڈال کے نا پہلی رات کے چاند پر
پہلی رات کے چاند یہاں لکھ لیں، بریکٹ میں حلال، بریکٹ میں کیا لکھیں؟ پہلی چاند، بریکٹ کے باہر لکھیں پر موقوف ہیں. یہ یہاں تک جو عبارت لکھی ہے وہ ذرا کو پڑھیں. بہت سارے شرعی احکام اور شرعی مسائل ایسے ہیں جو کہ حلال پہلی رات کے چاند پر موقوف ہیں. بریکٹ کے باہر کہاں سے شروع ہوئی عبارت؟ پر موقوف ہیں. ہاں، پر موقوف ہیں. مثلا گنتی والا 1 2 3 ساتھ لکھ لیں. قربانی کرنا، نمبر 2 حج کرنا، نمبر 3 عید الفطر، نمبر 4 رمضان المبارک، نمبر 5 عدت وفات کی گنتی، کتنی ہوتی ہے؟ 5 ہو گئی بھائی. عدت وفات کتنی ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. عدت وفات کی گنتی 4 ماہ 10 دن. نہیں ڈائریکٹ اسی کے ساتھ 10 دن. اور جس کے حیض کی مدت 3 ماہ ہو، ہاں جی اسی کے ساتھ آ رہی. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا تعین، تعین ایسا ہے کہ نا. اچھا آپ بتائیں کہ جو قمری سال ہے اس کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، یہ اسلامی مہینہ ہے، قمری مہینہ جسے کہا جاتا ہے. اور دوسرا مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر. انہوں میں گنتی کے لحاظ سے کتنا فرق آتا ہے؟ پورے سال کو جب ہم کلیکٹ کریں تو کتنے دنوں کا فرق آتا ہے؟ 9 یا 10 دن کا. ٹوٹل کیا کریں گے؟ 10 دن. لائیو کلاس آپ چلا رہے ہیں اور جواب کتنا اچھا دے رہے ہیں، اور ساری وضاحت ہو چکی ہے پہلے. 355. یہ جواب ہے بس. یہ کون سے دن ہیں 355 دن سال کے؟ قمری سال کے. اور مئی جون جو انگریزی مہینہ ہے اس اعتبار سے کیا مہینے کے دن ہوں گے؟ 365 دن ہوں گے انگریزی سال کے اعتبار سے. تو ہوش و حواس سے اس کو پڑھا کریں، یاد بھی رکھیں. تو 10 دنوں کا فرق آ گیا نا. اس لیے یہ جو احکام لکھے ہیں 6-7، ان کا انحصار کن پہ ہے؟ چاند کے مہینوں پہ. اور ایک اور ہے کانسیپٹ اسلامی، اللہ، اس کی وضاحت آگے ہم پڑھیں گے. اللہ کے لیے 4 ماہ کا تعین. اسی
یہ پوائنٹ سنائے بھائی اسی کے ساتھ ہے آگے پوائنٹ جو چل رہے ہیں. اگلا کفارہ کے روزوں کے لیے 2 ماہ کا تعین. ان تمام احکام میں مدت کا تعین حلال کے طلوع سے ہوتا ہے. ان تمام امور میں مدت کا تعین حلال کے طلوع سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تبیان القرآن جلد 1 716. اب اس آیت کا شان نزول اب لکھیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 199 کا شان نزول کیا ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جس طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کو دریافت کرنا اس آیت میں جس طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کو دریافت کرنا کوئی نیکی نہیں تھی. جس طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کو دریافت کرنا کوئی نیکی نہیں تھی، اسی طرح حج کے موقع پر گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا بھی کوئی نیکی نہیں ہے. اسی طرح حج کے دنوں میں گھروں کے پیچھے سے داخل ہونا بھی کوئی نیکی نہیں ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ انصار جب حج کر کے لوٹتے تو گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. انصار جب حج کر کے لوٹتے تھے تو گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ گھر کے پیچھے سے گھروں میں داخل ہوتے تھے. ایک انصاری حج کے بعد گھر میں دروازے سے داخل ہوا. ایک انصاری حج کے بعد گھر میں دروازے سے داخل ہوا تو لوگوں نے اس کو ملامت کی. اس کو ملامت کی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے. حقیقت میں نیکی خوف خدا سے گناہوں کو ترک کرنا ہے. حقیقت میں نیکی خوف خدا سے گناہوں کو ترک کرنا ہے. جامع البیان تفسیر جامع البیان جلد 2 صفحہ 108. ایک سو آٹھ. اس سے معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے عبادت کے طریقے اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے بنانا جائز نہیں ہے. آ جائیں اب سپارے پر. اب اصل میں جو جس کام سے منع کیا جاتا تھا نا وہ نہیں کرتے تھے. سیم مطلب جو کہا جائے وہ نہیں کرنا، جو نہیں کہا جانا وہ کرنا. یہ ان کے اندر عادت تھی. اب وہ گھروں کے پیچھے سے آتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے. یعنی یوں سمجھ لیں جن باتوں کا ماننا ضروری ہے وہ نہیں مانتے تھے، تو جو نہیں ضروری ہیں ان کو وہ مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے بھی انتعت البیوت کہ گھروں میں آؤ من ظہوریہا اس کے پیچھے کے مقام سے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من اتقی کہ تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ آ جاؤ گھروں سے، من ابوابہا سیدھے دروازے سے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، اور لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں.
جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو تم ان سے لڑو. یہ جہاد کے بارے میں آیت ہے. ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، یعنی جتنا وہ لڑیں اتنا ہی اتنا تم نقصان پہنچا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، حد سے نہیں بڑھنا. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انداز میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اس طرح لڑنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کہ واضح طور پہ منع کیا جاتا تھا کہ جو جو کام نہیں کرنے والے ان کو نہیں کرنا. یہاں سوال بنتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 190 میں یہ جو کہا گیا ہے کہ حد سے نہ بڑھو، دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہاد میں حد سے نہ بڑھو، اس سے کیا مراد ہے؟ 190 یہ جو کہا گیا ہے دشمنوں کے ساتھ جہاد میں حد سے نہ بڑھو. یہ جو کہا گیا حد ہے سے نہ بڑھو، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں حد سے آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے نہ بڑھو یہ انڈر بریکٹس لکھ لینا ہے یا کاماز ڈال کے. حد سے آگے نہ بڑھو. کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو. عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور نہ اس کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دے. اور اس کو قتل نہ کرو جو ہتھیار ڈال دے. اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. جامع البیان جلد 2 صفحہ 110. اگلی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قافلہ جہاد کے لیے روانہ کرتے تو اس کو یہ وصیت کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کے لیے، جنگ کے لیے کوئی قافلہ روانہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وصیت کرتے امیر قافلہ کو وصیت کرتے یا لشکر کے امیر کو یہ وصیت کرتے
بھائی اس کا پہلے سوال کیا وصیت تھی؟ پہلے اس کا سوال یہ اسی کے ساتھ چل رہا ہے، شان نزول ہی چل رہا ہے ابھی. امیر قافلہ کو بھی وصیت کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کر جہاد کرنا، نمبر 3 اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس کے ساتھ لڑنا، اور اگلا خیانت نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ مصلح نہ کرنا. بریکٹ میں لکھوا دو مصلح نہ کرنا، بریکٹ میں لکھیں کسی کے جسم کے اعضاء کو نہ کاٹنا، یہ ہوتا ہے. کسی کے جسم کے اعضاء کو نہ کاٹنا. بریکٹ کے باہر لکھیں اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا. مسلم شریف جلد 2 صفحہ 82. یہاں حد سے بڑھنے سے مراد یہ ہے صفحہ بھائی 82. صفحہ 82. اب یہ دیکھیں ہمارا دین اسلام جو ہے وہ اتنا کیئر کرتا ہے دشمنوں کی ان چیزوں کی بھی. ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ جہاں حضور نے خیمہ لگایا تو خیمے کے ساتھ ہی صحابہ کو آپ بھی صفائی کرو جہاں جنگ لڑی جائے گی. تو خیمے کے ساتھ ہی ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنے دن جنگ موقوف کر دو، بند کر دو، کتیا کے بچے بڑے ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو پھر ہم جنگ لڑیں گے. یعنی دین اسلام کو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں. اسلام دہشت نہیں پھیلاتا، امن پھیلاتا ہے، پیسفل ہے. اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ امن پسند ہے. اسلام والے اسلامی تعلیمات جو ہیں. تو یہ جو واضح جہاد میں حضور علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں برا بن عازب کو اور دیگر صحابہ کو، امیر قافلہ کو، کہ جب جانا تو فصلوں کو تباہ نہ کرنا، عبادت گاہوں کو نہ چھیڑنا، عورتوں کو نہیں تذلیل کرنی، بوڑھوں کو نہیں تذلیل کرنی، اور ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، درختوں کو خراب نہیں کرنا. تو یہ ساری کیا ہیں؟ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام جو ہے یہ بھائی چارے کا درس دے رہا ہے. اب دیکھیں نا، مصلح نہیں کرنا. وہ عرب کے اندر چونکہ تلوار سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ ایک تو مار دیتے تھے تلوار سے، پھر تلوار سے مارنے کے بعد مصلح کرتے تھے. مصلح کیا ہے؟ ناک کاٹ دیتے تھے، دانت نکال دیتے، ہونٹ تلوار سے کاٹ دیتے، انگلیاں کاٹ دیتے، بازو. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصلح کرنا. تو اسلام میں حرام ہے اور منع ہے. وہ کسی کا بھی ہو، چہرہ بگاڑ دینا، کسی کا کیما کر دینا. شریعت کے اندر آنکھیں نکال دیتے تھے. اگر کوئی دشمن کرے تو اس کے بدلے میں ایسا کیا جاتا ہے؟ تو ہو سکے تو اسلام میں تو زیادہ تر رجحان ہے نا معافی کا، معافی دے دو.
نہیں تو پھر جو گھر والا چاہے گا اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اسلام جو ہے نا یہ برائی کا درس نہیں دیتا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ حد سے بڑھا جائے. دیکھ رہے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا, حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اسی لیے ہمیں بھی حد سے نہیں بڑھنا.